ایک دفعہ ایک عیسائی بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوئی اور بھری عدالت میں کہنے لگی، سلطان معظم، آپ تو بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی سلطنت میں انصاف کا نظام قائم ہے، لوگوں کو برابر کے حقوق ملتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا آپ کی سلطنت میں ہماری عزت کو محفوظ رکھنا یہ آپ کا فرض نہیں ہے کیا؟ یا آپ پر فرض نہیں کہ آپ اپنی سلطنت میں موجود بوڑھے اور مجبور لاچار ماں باپ کی نوجوان بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں؟ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت کی زبان سے سنی تو بڑا حیران پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، مجھے دشمن کی چال سے محفوظ رکھنا اور مجھے کسی بڑے امتحان میں نہ ڈال دینا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میرا شوہر میری بیٹی کے پیدائش کے چند دن بعد ہی چلا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو مزدوری کر کے پرورش کی اور آج جب جوان ہوئی تو میرے بڑے بھائی نے ایک ذمہ دار کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی بات کی، تو اس ذمہ دار نے میرے بھائی کو کہا کہ اگر تمہاری بھانجی کو میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اگر اس کو آپ کی بھانجی پسند آ گئی تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی ضرور کروا دوں گا۔ وہ ذمہ دار بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے، لیکن بدقسمتی سے میں اور میری بیٹی اس ذمہ دار کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے پیدل ہی ہم دونوں اپنا قیمتی سامان لے کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی۔ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اچانک 3 آدمیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی 2 نوجوان میری بیٹی کو اٹھا کر جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ میری بیٹی چیختی چلاتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ساری زندگی میری بیٹی کوئی خوشی نہیں دیکھ سکی، لیکن ان ظالموں نے میری کوئی نہ سنی اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میری بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت خوددار تھی۔ جب میں اپنی بیٹی کے پاس گیا تو اس نے انہی 3 آدمیوں کے خنجر سے اپنی گردن کاٹ دی اور میری بیٹی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور وہ ظالم میری بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے 3 آدمی میری چیخو پکار سن کر 3 آدمی آئے۔ انہوں نے میری بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے میں میری مدد کی اور اس کے بعد ان گاؤں والوں کے ساتھ اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ گاؤں والے 3 آدمی ہیں جنہوں نے یہ طوفان دیکھا جو طوفان میری دنیا اڑا کر لے گیا۔ تو قاضی صاحب نے ان 3 آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ان 3 آدمیوں کو اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا؟ تو ان 3 گاؤں والوں نے کہا، حضور، جب ہم اس کی چیخو پکار سن کر گئے تو جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی اسی وقت مر چکی تھی۔ نہ ہی ہم نے وہاں کوئی 3 آدمی کو دیکھا، نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کو زیادتی کرتے دیکھا۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں اپنا وقت اس مقدمے پر برباد نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی ہی نہ ہو اور تم نے کوئی چال چلی ہو، لہٰذا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس لڑکی کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ وہاں سے مجھے انصاف ملنا تو دور کی بات، مجھے اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ میں وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی دوبارہ اپنے بھائی کی طرف گھر روانہ ہوئی تاکہ جا کر اپنے بھائی کو اپنی فریاد سنا سکوں اور مجھے کوئی انصاف دلا سکے۔ اب میں اپنی بیٹی تو کھو چکی تھی، لیکن صرف ایک گٹھلی تھی جس میں میری بیٹی کے چند زیورات موجود تھے اور بیٹی کو لیے اس ارمان کے ساتھ جا رہی تھی کہ اب میری بیٹی اپنی زندگی میں بہت خوشیاں دیکھے گی، لیکن ان ظالموں نے میری بیٹی کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ اب میں نے اسی راستے سے اپنے بھائی کے گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر طویل تھا، کمزور ہڈیاں جواب دے گئی، تو راستے میں جب میں تھک گئی تو پھر سے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تو اس جنگل میں موجود لکڑہارے نے جب میری گٹھڑی کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر میری گٹھڑی اٹھا کر لے گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی آخری نشانیاں جو زیورات تھے وہ بھی کھو بیٹھی۔
میرے پاس کچھ نہیں بچا. میں جنگل میں درخت کے ساتھ بندھی بیٹھی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے چھڑایا اور اس نے مجھے کہا کہ تم اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں چلی جاؤ تو تمہیں ضرور انصاف ملے گا. سلطان معظم آپ ہی میری آخری امید ہیں، لہٰذا آپ مجھے انصاف دلائیں. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری صورتحال دیکھی تو بڑا حیران ہو گیا اور اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ ظلم ابھی تک مٹا نہیں، اور جب تک ظلم نہیں مٹے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس کے بعد سلطان نے اپنے ایک وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ 3 آدمیوں کو بلا کر میرے دربار میں حاضر کرو. چند لمحوں کے بعد 3 آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہو گئے. اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، جب تیری بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو وہاں کیا چیز موجود تھی؟ تو اس بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، سلطان معظم وہاں ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. پھر سلطان نے پوچھا کہ جب تمہاری گٹھڑی چھینی گئی اس وقت کوئی اور موجود تھا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس وقت بھی صرف درخت موجود تھے اور کوئی نہیں تھا. سلطان نے ان تینوں جلادوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوری عدالت میں فرمایا کہ جا کر ان دونوں درختوں کو جس اس بوڑھی ماں کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی جہاں اس بوڑھی عورت کو باندھ کر اس کی گٹھڑی لے گیا، ان دونوں درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اس کے اتنے ٹکڑے کرو کہ اگر ان کو ہم گننے لگیں تو 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت لگے. ان تینوں لکڑہاروں نے اسی وقت اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر اس درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور ان کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنانے لگے کہ لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے. اور یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی کہ ایک بوڑھی عورت کی بیٹی کی عزت لوٹنے پر اور اس کی گٹھڑی چھیننے پر سلطان صلاح الدین نے ان درختوں کے ٹکڑے کر دیے جن کا کوئی بھی قصور نہیں تھا. جب یہ بات ان لکڑہاروں تک پہنچی تو وہ دونوں کانپنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ سلطان نے ان درختوں کے اتنے ٹکڑے کر دیے جس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، اور اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارا کیا حشر کرے گا. ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ 3 دن کے بعد عدالت میں تم آ جانا، تمہیں انصاف مل جائے گا. 3 دن کے بعد بوڑھی عورت عدالت میں آئی تو سلطان صلاح الدین نے تمام درباریوں کو سامنے ایک گٹھڑی رکھی اور کہا، اس عورت کو کہا، یہی تمہاری گٹھڑی ہے؟ تو یہ دیکھ کر وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی، سلطان معظم بالکل یہی گٹھڑی ہے. اب سلطان نے کہا کہ اس کے اندر کا سامان چیک کرو، اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس میں سب کچھ، ایک سکہ بھی کم نہیں. پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم آپ نے یہ سب کیسے تلاش کر لیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا اور کہا کہ جب میں نے ان درختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو جب میں اس بات کی خبر اس لکڑہارے پر پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ سلطان نے اس درخت کے اتنے ٹکڑے کر دیے جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اگر میں پکڑا جاتا تو میرے کتنے ٹکڑے کرتا. اس لیے میں نے وہ گٹھڑی اس درخت کے نیچے رکھ دی اور وہ گٹھڑی میرے سپاہی لے کر میرے پاس لے آئے. اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا تو سپاہی ان تینوں ڈاکوؤں کو پکڑ کر اس بوڑھی عورت اور تمام درباریوں کے سامنے لے آئے. جب اس بوڑھی عورت نے ان تینوں کو دیکھا، ان تینوں کو گریبان میں جا کر لگ گئی اور کہا کہ ان ظالموں نے میری دنیا اجاڑ دی، تمہارے پاس کیا رہا؟ پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس عورت آئی اور کہا، سلطان معظم آپ نے ان تینوں کو کیسے پکڑا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو لکڑہارا اس جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اسی نے ہی تمہاری گٹھڑی چرائی، اور میں جانتا تھا کہ میں اس لکڑہارے کی مدد سے ان تینوں ڈاکوؤں تک پہنچ سکوں گا، کیونکہ وہ لکڑہارا اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا تھا. تو اسی کی مدد سے جہاں جہاں میں نے اس لکڑہارے سے تششش کی تو اس نے کہا کہ اس جنگل میں 3 آدمی رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے اس بات سے ڈرا کر چپ کرا دیا تھا کہ اگر میں نے ان کی موجودگی کا کسی کو بھی بتایا تو وہ مجھے مار دیں گے اور میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے. اور وہی لکڑہارا ہمیں ان تینوں ڈاکوؤں تک لے گیا جو کہ زمین کے نیچے سرنگ کھود کر چھپ گئے تھے. اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لکڑہارے کو معاف کر دیا اور ان تینوں ڈاکوؤں کو تمام لوگوں کے سامنے سنگسار کر دیا، کیونکہ سلطان نے کہا کہ تم نے جو گناہ کیا اس کی کبھی بھی تمہیں معافی نہیں مل سکتی. اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کی لاشیں جنگل میں جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دی اور ان کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا.